بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ تو ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ کیا یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں؟ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے گا۔ تو ناظرین، درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام اہل سلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واج براہین روشن دلال کے ساتھ بشیر و نذر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باشت سے سوئی ہوئی عقالوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی اور ذلت مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کی ہر چیز کو بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لاجوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود سلام بھیجا جائے۔ درود سلام ایسی لاجوال دولت ہے جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ۔ قرآن میں درود سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا گیا۔ جس عمل کا حکم ہمیں دیا گیا وہ عمل ایسا ہے جو خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی انجام دیتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، مگر ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیم پڑھا کرو۔ ناظرین اکرام، سب سے افضل درود وہی ہے، درود ابراہیم، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ دراصل درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے وحی کے بغیر کوئی کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، تو کیا میں اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں تو سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانیوں کے حل کے لیے یہی کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی یا آپ کی روح قبض کر لی۔ پھر میں آپ کے قریب آیا تاکہ دیکھوں کیا ہوا۔ تبھی آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، کیا میں آپ کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص تم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور نہ ہی مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے، تو قیامت کے دن وہ مجلس حضرت کا ثواب بنے گی، کیونکہ وہ اجر اور ثواب سے محروم رہیں گے، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہے تو پکڑ لے گا۔ درود نہ تو عربی کا لفظ ہے اور نہ ہی اردو کا، بلکہ یہ لفظ فارسی ہے جس کے معنی ہیں ورد کرنے والی چیز، یعنی بار بار دہرائی جانے والی عبادت۔ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مدح و ثنا، توصیف، رحمت وغیرہ۔ درود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں جنہوں نے گمراہوں کو وادی جلالت سے نکال کر منزل ہدایت تک پہنچایا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ گناہوں کا کفارہ، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کے تمام امور میں سر تاثیر ہے۔ تو سوچئے یہ کیسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں اور ہمیں کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مشغول ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں۔ اب سوچئے اگر آپ ہر رات سونے سے پہلے 10 بار درود پڑھتے ہیں تو کتنی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ پھر اگر آپ لیٹے لیٹے ہی سو جائیں اور آپ کی زبان پر درود جاری رہے تو وہ نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں درود شریف صرف وضو کے ساتھ یا بیٹھ کر پڑھا جائے، لیکن دراصل درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حال میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں درود شریف اللہ کے ذکر کی طرح ہے اور اللہ کا ذکر ہر حالت میں جائز ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا لیٹے ہوں، لیکن نیت میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دلی لگاؤ کی ہے تو لیٹ کر درود پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا روحانی تحفہ ہے جو ناپاکی سے بھی نہیں رکتا، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آخر میں جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ تو جس نے ہر روز سونے سے پہلے درود پڑھا وہ روز محشر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجئے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند اور 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے اور درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے اور رب کی رحمت اور کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کے ذریعے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود نبی کی محبت کی علامت ہے، اور جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی،
محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے، جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دی۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ مواہب الدنیا میں امام قسطانی رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن، اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اتنے احسانات کسی پر نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال دولت میں نقصان ہو رہا ہے، بلکہ یہ فکر اور غم اس امت کے لیے ہیں جو میری امت کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے پر۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجیے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجیے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتی ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ طالع
تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور کیونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ کا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالباً گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجیے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار یا رسول اللہ لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔